बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 11 जनवरी है और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, आसिफ अली ज़रदारी साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइंदा का किरदार क्या होगा सियासी मंजरनामे पर, इस पर तफसील से बात की है, इस पर रोशनी डालेंगे। जबकि दूसरी अहम खबर, हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, रुजू करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि उनके बड़े भाई कहाँ पर हैं, लापता क्यों हैं। कहा गया था कि 8 हफ्तों में वापस आ जाएंगे अपना इलाज करवा कर, लेकिन 2 बरस बीत गए, उनका कोई अता पता नहीं है। और फिर नवाज शरीफ साहब इस वक्त बरतानिया में क्या कर रहे हैं, इस पर भी तफसील से हम बात करें। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, आज पाकिस्तान में काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ब्रीफ किया गया शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और जो कानूनी ऑप्शंस थे इस पर भी तफसील से तबादला ख्याल हुआ। और सबसे बड़ा ऑप्शन यह है कि उसी अदालत के पास जाया जाए जिस अदालत ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया। और उस वक्त आपको याद होगा हुकूमत ये कहती रही कि 7 अरब की ज़मानत दी जाए और ये रकम उन तमाम जुर्मानों के एवज़, यानी जितने जुर्माने सज़ाओं में जितने भी जुर्माने हुए थे नवाज शरीफ को, एक तरह से रिकवरी थी। अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आते तो फिर इस रकम को कौमी ख़जाने में जमा करवा दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने और उनके वकला ने इस रकम को अदा करने से इनकार किया और कहा कि ऐसी ज़मानत जो है वो हम नहीं दे सकते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी शख्सी ज़मानत दे दें। हाई कोर्ट ने शख्सी ज़मानत जो शहबाज शरीफ की थी उसे एक्सेप्ट किया और नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। अब कानूनी नुक्ते जिन पर इस वक्त गौर किया जा रहा है कि अगर कोई शख्स शख्सी ज़मानत देता है और मुल्क के अंदर जिस तरह वादा किया गया था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, अब नहीं आए तो फिर अब क्या होगा। मैं हमेशा से ये बात करता आया हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे मामलात में देर कर देती है। एहतसाब का मामला आया, उस वक्त हमने देखा कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो मामलात थे अदालतों के अंदर वो डिले हुए। कहीं पर प्रोसिक्यूशन का मसला है, कहीं पर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तारीखें लेकर चलती बनती है और अपने केसेस का फैसला नहीं होने देती। यानी जब आप केसेस का फैसला नहीं होने देंगे, तारीखें लेंगे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, तारीखों को आगे करवा दिया जाएगा तो फिर फैसला नहीं होगा। और एहतसाब और पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ने देता और केसेस का जो हाल है वो आपके सामने है। अब हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है और जो करने जा रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। चूंकि 17 महीने में कोई इलाज नवाज शरीफ साहब का नहीं हुआ, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं उन्हें पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। उनका बाहर जाना इलाज के लिए नहीं बल्कि एक फ़्रॉड था और इस फ्रॉड में शहबाज शरीफ शरीक हैं। और नवाज शरीफ की फैमिली से पाकिस्तान हाई कमीशन ने रब्ता किया लेकिन उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं दी। पाकिस्तान एम्बेसी ने दोबारा रब्ता किया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अब शहबाज शरीफ अपने बयान के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के इक़दाम करें और ये दरख्वास्त करेंगे कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को वापस लाएं, बसूरत दीगर उन्हें नाअहल करार दिया जाए। देखें, 7 अरब का मामला था। अगर नवाज शरीफ साहब जिस तरह 2 बरस गुजर गए वापस नहीं आए तो ये 7 अरब पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जा सकता था। लेकिन चूंकि ज़मानत यहाँ पर एक शख्स की है तो अब उसे बुलाकर पूछा जाएगा। अब इस पहलू पर भी गौर किया जाएगा और अदालत में इस बात पर भी बहस होगी कि जब उस पर अमल नहीं किया गया, वो टर्म्स क्या थी, यानी एक शख्स अपनी ज़मानत देता है उसे पूरा नहीं किया जाता तो फिर अदालत किस किस्म के हुक्म जारी कर सकती है, वो टर्म्स क्या थी जिन पर दोनों तरफ से एग्री किया गया। और अदालत ने मेक श्योर किया कि भाई अगर ये नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस ना आए तो शहबाज शरीफ साहब आपसे फिर ये सवाल किया जाएगा वो टर्म्स क्या थी। अच्छा व्यूअर्स, इससे रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देता हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, क्योंकि रकम अगर 5 लाख, 20 लाख, 30 लाख की होगी तो हुक्मरानों को इस रकम का इतनी रकम का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई जब्त भी कर ले तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 7 अरब इसलिए जमा नहीं करवाया गया था क्योंकि उन्हें मालूम था, यानी ये बहुत पहले प्लान कर लिया गया था कि नवाज शरीफ साहब को किसी तरह मुल्क से बाहर निकालना है और फिर बाहर बैठकर वो एक तहरीक चलाएंगे मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़। वो बाहर बैठकर अपना इलाज भी करवाएंगे। जो इलाज जिस किस्म का हो रहा है वो आपके सामने है। 2 बरस बीत गए, नवाज शरीफ साहब जितने हस्पतालों में गए इसके हवाले से मैंने एक टाइमलाइन तैयार की है और मैं वो इसको अलहदा से चैनल पे अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं कि 2 वर्षों में नवाज शरीफ साहब का 3 महीने का जो पहला टाइम था जब वो बरतानिया 2019 में आए, नवंबर 19 को,
تو وہ کتنے ایکٹیو تھے ہسپتالوں میں جانے کے حوالے سے. پیٹ سکین ہوتا ہے, بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, لیکن نواز شریف صاحب اس کے بعد ایک دم سے ہسپتالوں سے غائب ہو گئے اور ایک رات بھی ہسپتال میں نہیں رہے. اس پر تفصیل سے ہم بات کریں, لیکن آپ کے سامنے جو ایگزامپلس ہیں میں رکھ دیتا ہوں. 2017 میں سابق فوجی عامر پرویز مشرف صاحب کے دور میں کیا ہوا کہ جب انہیں اشتہاری قرار دیا گیا تو ایک عدالت نے, یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 ضمانتیں مشتاق احمد اور شاہد محمود کی طرف سے جمع کروائے گئے 5-5 لاکھ کے جو مچلکے تھے انہیں ضبط کر لیا. یعنی 5-5 لاکھ کے مچلکوں کی کیا حیثیت ہے, ضبط کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف 2018 میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں بھی مشرف صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور انہیں اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد ان کی ضمانتوں کی جو جمع کروائی گئی تھی 10 لاکھ روپے کے جو 2 ضمانتی مچلکے تھے انہیں بھی ضبط کر لیا گیا. اب یہ ضمانت کا جو معاملہ ہے یہ سارے کا ساری ذمہ داری اب شہباز شریف صاحب کے اوپر ہے. اب حکومت کو جو قانونی نکات ہیں وہ دیکھنے ہوں گے کہ اگر ایک شخص جس نے ضمانت دی تھی اور وہ ضمانت سے پھر گیا اور نواز شریف ملک میں واپس نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا, کیا اسے ریورٹ کیا جا سکتا ہے, کون سے نکات ایسے ہوں گے جس پر تفصیل سے بات ہوگی عدالت کے اندر اور پھر کہا جائے گا شہباز شریف کو کہ جاؤ اپنے بھائی کو پیش کرو, کیونکہ ملک سے باہر سیاسی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں اور ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا. تو یہ سچویشن ہے ویورز, اور میری اطلاعات کے مطابق 20 تاریخ سے پہلے حکومت لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لے گی. تاریخ کا اعلان تو خیر ابھی نہیں کیا گیا, لیکن آئندہ 1 ہفتے کے اندر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ہائی کمیشن میں کتنی رپورٹس جمع کروائی گئی, اور جب ہائی کمیشن نے شہباز شریف سے نواز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے کیا جواب ملا مجھے اچھی طرح یاد ہے. جب ہائی کمیشن کا عملہ ایون فیلڈ گیا تو میں نے رابطہ کیا تھا حسن نواز سے, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ کیا آپ سے کسی نے رابطہ کیا, تو انہوں نے مجھے میسج کے اوپر کہا کہ میں آئی ایم ناٹ اے پوسٹ آفس, اور میرا یہ کام نہیں ہے اور میں ان کی پرسنل ٹاک کو جو ہے وہ لک آفٹر نہیں کرتا, آپ یہ خود ان سے پوچھیں. تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پلان کیا تھا کہ نواز شریف کو ملک سے باہر نکالنا ہے, جو نکالنے میں کامیاب ہو گئے, اور اس کے بعد یہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو لنگر آن کیا جائے, ڈیل کی جائے, اور اس پر بھی خیر تفصیل سے ہم اپنے کسی اور پروگرام میں بات کریں گے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا. لیکن سب سے امپورٹنٹ ویورز یہ ہے, اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے احسن بھون صاحب برطانیہ آتے ہیں اور انہوں نے یہاں پر بہت ساری ملاقاتیں بھی کی. میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے سوال بھی کیا, جس کے بعد وہ خیر وہ ناراض بھی ہو گئے کہ آپ جو خبریں لگاتے ہیں اس سے پہلے آپ کون سا ہم سے پوچھ کر لگاتے ہیں, خبریں آپ کا دل کرتا ہے لگا دیتے ہیں کہ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ احسن بھون صاحب برطانیہ آئیں اور وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات نہ کریں, کیونکہ احسن بھون صاحب اس جو آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن غالباً کوئی کانفرنس ہوئی تھی اس میں موجود تھے, جب پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی وہاں موجود تھے, اور آخر میں نواز شریف صاحب اس کا جو اختتامی سیشن تھا اس سے وہ خطاب کرتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہوتی رہی ہیں, اور احسن بھون صاحب یہاں پہ موجود بھی رہے. اچھا, اب احسن بھون صاحب نے یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسی نے, اور اس کے بعد فوری یہ ہوا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی تاحیات نااہلی ختم کرنے کی درخواست تیار کی گئی ہے. اب یہ درخواست میں موقف کیا اختیار کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تاحیات نااہلی کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے, اور درخواست میں آرٹیکل 184 اور آرٹیکل 99 کی تشریح کا بھی مطالعہ کیا جائے, جبکہ وفاق کو فریق بنایا جائے گا. اور سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون کا کہنا ہے کہ درخواست آئندہ چند روز میں دائر کر دی جائے گی. اور موجودہ دور میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ پہنچے گا اگر ایسا ہو جاتا ہے, لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا نواز شریف صاحب نے بہت دیر کر دی, اور جب انہیں سزا ہوئی تھی سپریم کورٹ پاکستان سے تو اس وقت یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا یہ تاحیات نااہلی ہے یا 10 سال کے لیے, کیونکہ اس حوالے سے کہیں کلیئر ڈائریکشنز نہیں ہے. لیکن پھر اس میں رابطہ کیا گیا, پوچھا گیا, اور پھر نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے نوٹس بھی ہوئے, اور یہ حکومت کسی اور کی نہیں تھی, نواز شریف یعنی پاکستان مسلم نون کی حکومت تھی, لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, کیونکہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیں. اور پھر یہ اس کا چیز کا تعین ہو گیا کہ یہ تاحیات نااہلی ہے, یہ 10 دن کی نہیں, 10 روز کی نہیں, 1 سال کی یا 10 سال کی نہیں ہے, بلکہ تاحیات نااہل انہیں کیا جاتا ہے. اور یہ 62 اور 63 کی جو آرٹیکل
اس کے اوپر بھی ہم اللہ سے تفصیل سے بات کریں گے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن صدر احسن بون یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان جا کر ایک درخواست جو ہے اسے دائر کر دیتے ہیں، اور یہ معاملہ شاید دفن ہو جائے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ پہلے ہی دے دیا اور اب کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ باقاعدہ تشریح موجود ہے اور آج کی تشریح موجود نہیں، جس کا حوالہ 184 کا اور 99 کا کہا جا رہا ہے، یہ آج کا نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے کی یہ بات ہے۔ اچھا، دوسری ہماری آخری خبر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ہے، اور یہ ویورز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے چونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے۔ آصف علی زرداری صاحب پہ بہت سارے کیسز ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے آپ کو ریکارڈ غائب کر کے یا کسی طرح بھی ثابت کیا کہ جناب ان کے اوپر کیسز نہیں ہے۔ یہ دس از این آئرنی آف دا سچویشن، کیونکہ عدالت ثبوتوں پر یقین رکھتی ہے، اور جب ثبوت ہی غائب ہو جائیں گے تو پھر کاہے کا الزام اور کاہے کا کوئی مجرم اور ملزم، پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ رہی بات کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو عدالتوں میں سرنڈر نہیں کرتے، انہیں قبول کیا کہ وہ اشتہاری ہو جائیں، لیکن آصف علی زرداری نے ہمیشہ عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، عدالتوں کے پاس جاتے رہے، عدالتوں سے رجوع کیا، عدالتوں کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے رہے، ان کا وکیل حاضر ہوتا رہا۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ آصف علی زرداری کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عدالت کے سامنے جاتے ہیں۔ اب شاید بعض لوگ یہ کہیں گے میں آصف علی زرداری کی سائڈ لے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، کیونکہ وہ عدالتوں کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، فیصلوں کے ذریعے نہیں۔ آصف علی زرداری صاحب تو ریکارڈ غائب کروا کر، خیر میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ریکارڈ غائب کروائے، لیکن ریکارڈ غائب ہوئے۔ جب ریکارڈ ہی نہیں ہوگا تو پھر کاہے کا کیس؟ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور دوسری طرف سے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی طرح بھی عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گے۔ آج کی جو غیر رسمی گفتگو تھی آصف علی زرداری صاحب کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق سوال جو جب ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اب دیکھیں، ان ہاؤس تبدیلی اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے، یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ پھر دوسری بات جو ان سے پوچھی گئی کہ پی ڈی ایم کا دوبارہ حصہ بنیں گے، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ایسا میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی جتنے فائدے حاصل کرنے تھے انہوں نے کیے، اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا، کچھ لوگوں کو بتانا تھا کہ کتنے مؤثر نظام میں ہو سکتے ہیں، اور فائدہ لینے کی وہ کوششیں کرتے رہے اور فائدے لیے بھی انہوں نے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو باقی جماعتوں کو مضبوط کرے۔ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ سولو فلائٹ کریں، اور انہوں نے یہی کیا، اور اب آئندہ بھی وہ سولو فلائٹ ہی کریں گے، کیونکہ بلاول زرداری نے اپنی ہم خیال جماعتوں کو دعوت دی ہے کہ وہ ایک تحریک میں ان کا ساتھ دیں، مارچ جو لانگ مارچ کرنے کی کوششوں میں ہیں اس میں ان کا ساتھ دیا۔ اچھا، پھر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا حکومت کے جانے کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت پہلے دن سے چلی جائے، حکومت کا جانا ہی بنتا ہے، لیکن ویورز ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا یہ صرف اور صرف بیان ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پہلے بھی لانگ مارچ کی، انہوں نے بھی کہا پی ڈی ایم سے اپنی وابستگی کو انہوں نے ختم کر دیا کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل فیس سیونگ کی جا رہی ہے، اور صرف وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے، آئندہ الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے، گیم کھیلی جا رہی ہے۔ عوام کے سامنے جائیں گے تو کس طرح جائیں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کرنا ہے، اپوزیشن کرنی ہے، جو اپوزیشن کرے، اپوزیشن اسی طرح ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا ہے۔ جب الیکشن میں جائیں تو بتائیں گے دیکھیں ہمارا جو آخری 2 سال تھے ہم نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، مہنگائی کو کم کیا۔ نون لیگ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیڈرز کی نااہلی کو پہلے تو ختم کروانا ہے، اور اگر ختم نہیں ہوتی تو پھر ان کے پاس آپشن بی، آپشن سی موجود ہوگا جس کو وہ استعمال کریں گے۔ اور پھر دوسری طرف انہوں نے پنجاب کے اندر اپنی جو سیاسی بساط ہے اسے کیسے مضبوط کرنا ہے اور کیسے بچانا ہے، اس کے اوپر کام کیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت پولیٹیکل سیٹنگ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے ویورز، پہلے وہ خود کہتے رہے کہ میں اپنا علاج کروا رہا ہوں، لیکن اب تو برطانیہ کی حکومت نے بھی کہہ دیا، ہوم آفس نے بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ ملک چھوڑیں، آپ اتنے بیمار نہیں ہیں کہ آپ یہاں پر رہیں، آپ کو اب برطانیہ چھوڑ دینا ہے۔ جس فیصلے پر اب انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ اس فیصلے کو ریورٹ کیا جائے، اپیل میں چلے گئے۔ تو حکومت پاکستان اگر عدالت جا رہی ہے تو اس کی گراؤنڈز بڑی سٹرونگ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنا کیس مزید خراب کر لیا ہے، چونکہ اگر برطانیہ یعنی 1.5 سال کا عرصہ یا 6 مہینے کا عرصہ یا 4 مہینے کا عرصہ
जितनी देर भी लगेगी इन अपीलों को, अगर ये अपीलें मुसलसल रद्द होती गई तो फिर नवाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे? फिर तो ये बात बिल्कुल पाकिस्तान की अदालतों के सामने भी रखी जाएगी, और अब ये रखी जाएगी यानी इसमें जब रजू किया जाएगा तो कहा जाएगा कि बरतानिया की हुकूमत यानी होम ऑफिस ने भी ये कह दिया कि जनाब आप बीमार नहीं हैं, इतने बीमार नहीं हैं कि हम इस कानून को तब्दील करें, आपको बरतानिया छोड़ना पड़ेगा, हर सूरत छोड़ना पड़ेगा और फिर आप दोबारा आ सकते हैं। तो इस चीज़ को अंदाज़ा करें कि जब यहाँ की अदालतों ने भी रद्द कर दिया तो फिर नवाज शरीफ के लिए हालात बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, और इस पूरे केस को जब पाकिस्तान की अदालतों में पेश किया जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आने की जो कहानी है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे पाकिस्तान आना, या खैर कहीं शाही महल में चले जाएं या शाही मेहमान बनकर चले जाएं, ये अलग कहानी है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। आपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस पर हुकूमत ने शायद देर कर दी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शहबाज शरीफ के मामले पर, नवाज शरीफ के मामले पर आपकी क्या राय है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।